کہ پھر اللہ نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جو نور ہے۔ میرے خاموش رہنے والے عزیز بچوں، جو میٹرک سے اوپر ہو گھر جا کر سوچنا، جو انڈر میٹرک ہو میری بات نہیں لے سکو گے، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ جو قرآن محمد پہ اترا ہے جب وہ نور ہے تو جس پہ اترا ہے وہ ہم جیسا بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ دیکھیں صاحب، شیعہ سنی بھائیوں ناراض نہیں ہونا، بات ہے عشق مصطفیٰ کی۔ جو نعرہ نہیں لگائے گا میں اشارہ کر دوں گا کہ فلاں نے نعرہ نہیں لگایا، پھر خفا نہ ہو جانا۔ ہاں ثم انزل علیہ الکتاب نورا، پھر اللہ نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو سراپا نور ہے، اور ایسا نور ہے، ایسا چراغ ہے۔ لو سمجھتے ہیں نا، آج کا تو یہ زمانہ ہے نا بلبس کا، جس کی لو کبھی بجھ نہیں سکتی، جس کی لو کبھی بجھ نہیں سکتی، جو ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کبھی پائی نہیں جا سکتی۔ واہ جی واہ، جو ایسا راستہ ہے کہ جس پر چلنے والا اپنی منزل کو کبھی گم نہیں کر سکتا، جو ایسی دلیل ہے کہ جس دلیل محکم کو دینے والا کبھی مناظرہ میں شکست نہیں کھا سکتا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنما ہے۔ تو اب قرآن بچوں رہنما بنا نہیں، جب سے ہے اللہ کے ارادے میں لوح محفوظ سے بھی پہلے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں بھائیوں، جو سمجھ رہے ہو میرا فکرہ لو، عام بچے نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن لوح محفوظ کے سینے پر نقش ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ اللہ کے ارادے میں۔ تو جب سے قرآن اللہ کے ارادے میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، تب سے پاک ہے، تب سے سراسر علم ہے۔ تو جو قرآن محمد کے دل پہ اترا، جب وہ اللہ کے ارادے سے علم چلا آ رہا ہے، تو جو خود محمد کا اپنا دل ہے وہ آپریشن کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ درود پڑھیے گا سارا واہ جی واہ۔ یعنی جو قرآن ہمارے نبی کے دل پہ اترا ہے، جب وہ سراسر علم ہے، اور اس وقت سے علم ہے جب وقت نہ تھا، تو آج اپنے رسول کے لیے ہم کیسے یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ جب جبرائیل آیا اور اس نے آ کر کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کا نام لے اور پڑھ، تو رسول نے، کہنے والے کہتے ہیں میں نہیں کہتا، ہم نہیں کہتے کہ رسول نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، تو اس نے رسول کو دبوچا، زمین پر لٹایا، سینے کا آپریشن کیا۔ واقعہ بچوں نے پڑھا ہوا ہے، آپ نے انہیں سنایا ہوا ہے۔ میں وقت لینا نہیں چاہتا کیونکہ میں وقت سے پہلے آج ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بابا ابراہیم ہے میرے نبی کا امتی، وہ 13 سال غار میں رہا،
یعنی ابراہیم بابل شہر میں نہیں پلے، اپنے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، اپنے گھر میں پروان نہیں چڑھے، بابل شہر کے باہر ایک غار تھی، اس غار میں آپ کی والدہ نے، جن کا نام بی بی بونا خاتون تھا اور دوسرا نام بی بی ورقہ خاتون تھا، جو اپنے زمانے کے نبی لاہج علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، او ہو، اچھا چلو چپ کر گئے ہو نا، دو فکرے لے لو۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں تھا، کیونکہ آزر بت پرست تھا، مشرک تھا، کافر تھا، بت گر تھا، بت فروش تھا۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تھا تارخ علیہ السلام۔ لوگ بچے نہیں جانتے جو 60 70 80 سال کے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، تاریخ کا فکرہ ان کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ کچھ بچے جانتے ہوں گے جن کا تاریخ سے تعلق ہے، باقی مجھے پتا ہے 70% 80% 90% نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم کے والد حضرت تارخ علیہ السلام سلسلہ انبیاء میں سے 23ویں نمبر کے نبی تھے۔ او ہو ہو او ہو ہو، چپ کر گئے ہو نا؟ میں بند کمرے میں نہیں پڑھ رہا، میں کھلے حال میں اعلان کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے والد حضرت تارخ علیہ السلام 23ویں نمبر کے نبی تھے صفِ انبیاء میں سے، کیونکہ اس زمانے میں جو انبیاء گزرے ہیں، کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جو صرف اپنے گھر والوں کے نبی تھے، کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جو صرف اپنے وجود کے نبی تھے، جو کچھ ایسے بھی گزرے ہیں صرف اپنے قبیلے کے جو نبی تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے والد حضرت تارخ علیہ السلام سلسلہ انبیاء کے 23ویں نمبر کے نبی تھے، اور حضرت ابراہیم کی والدہ اپنے دور کے لاہج علیہ السلام نبی کی بیٹی تھی۔ اب اس اجتماع شیعہ سنی عاشقان رسول میں گلفام کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ ابراہیم صاحب نبوت صحیح، صاحب رسالت صحیح، صاحب خلت صحیح، صاحب امامت صحیح، معمار بیت اللہ صحیح، والد ذبی اللہ صحیح، جد الانبیاء صحیح، لیکن ہے تو ہمارے نبی کا امتی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سمجھ رہے ہو جی؟ ابراہیم جو کچھ بھی ہے، کیوں جی بابا جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے چپ چپ بیٹھے ہو، خیر ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو حضرت ابراہیم جو کچھ بھی ہے مناسب الہیہ کے سائے میں، لیکن ہیں تو ہمارے نبی کے امتی۔ تو جب اللہ نے ہمارے نبی کے امتی کے ماں باپ کو کافر رکھنا گوارا نہیں کیا، ہوئے 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 ہوئے، تو جو نبی الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، اس کے ماں باپ بھلا کافر کیسے رہ سکتے ہیں؟ بابا جی جب تمہارے گھر کا ان پڑھ نوکر غلام پاک دودھ کو، پاک پانی کو نجس برتن میں رکھنا گوارا نہیں کرتا، تو اللہ محمد جیسا پاک نور
سمجھ رہے ہیں جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی نجس ظرف میں رکھنا گوارا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم کہاں پیدا ہوئے؟ ایک غار میں 13 سال غار میں رہے. میں تشریح میں نہیں جاتا، یہ موضوع الگ ہے جو اس وقت میں نہیں دے سکتا. 13 سال رہے غار میں. غار سے نکلے ماں کے ساتھ بابل شہر میں، اپنے گھر آئے. گھر پہنچتے ہی اپنے چچا آزر کو دیکھا. دیکھ کر کہا یا ابتے لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابتے انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے منہ بولے باپ، یعنی اے میرے چچا. بچوں کوئی اعتراض کرے کہ اگر آزر باپ نہیں تھا تو پھر ابراہیم نے اسے یا ابتے کیوں کہا؟ لسان العرب 1، المنجد 2، مفردات راغب 3، مجمع البحرین 4، قاموس قرآن 5، لغات کشوری 6، باقی لغت کی کتابیں سینکڑوں. ابن کا لفظ، ابن کا، والدن کا نہیں، ابن کا لفظ حقیقی باپ پر بھی، چچا پر بھی، نانا پر بھی، دادا پر بھی، استاد پر بھی، قبیلے کے سردار پر بھی، شے کے مالک پر بھی بولا جاتا ہے. اگر کوئی مانگے دلیل کہ دلیل کیا ہے، چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ایسی دلیل دے رہا ہوں جو آپ کو ماں کی گودی سے یاد ہے. رسول پاک کی حدیث ہے نا، انابا علی ابا ہاذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے دونوں باپ ہیں. کیسے باپ ہیں؟ تو یہاں تشریح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ پوری کائنات کو علم مدینۃ العلم اور باب العلم کے صدقے میں ملا ہے، تو بحیثیت معلم حقیقی ہونے کے یہ ہمارے باپ ہیں. تو اب ان کا لفظ اتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے. والد ان کا لفظ صرف حقیقی باپ کے لیے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے. تو ابراہیم نے کہا اے میرے منہ بولے باپ، یعنی اے چچا، تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ ما لا یسمع، جو نہ سنتا ہے. ہائے ہائے ہائے. صاحب جی ایک کام کیا کریں شاہ جی، جب بھی مجھے بلایا کریں نا، آگے وہ بٹھایا کریں فرنٹ لائن پر جو میری بات لے سکے. اب کچھ بچے نہیں لے رہے، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میں انہیں کیسے سمجھاؤں. تو یادت ہے میرے منہ بولے باپ، تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ تیری بات سن سکتے ہیں، نہ تجھے دیکھ سکتے ہیں، اور نہ وہ تجھ سے بے پرواہ ہیں. ہائے ہائے. یعنی تو نے بنایا، وہ بن گئے. اللہ گجر خان کے رہنے والوں، تو نے بنایا وہ بن گئے، تو نے بٹھایا وہ بیٹھ گئے، تو نے ٹھہرایا وہ ٹھہر گئے، تو نے لٹایا وہ لیٹ گئے، تو نے سنوارا وہ سنور گئے، تو نے بگاڑا وہ بگڑ گئے. وہ تو تیرے محتاج ہے، تو ان کی عبادت کر رہا ہے جو تجھ سے بے پرواہ نہیں ہے، جو تیرے محتاج ہیں. سن، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس آئے، سورہ ہود کی یہ آیت ہے، میرے پاس آیا ہے علم میں سے علم، علم میں سے علم، کل علم نہیں، وکل شیء نہیں، بلکہ میرے پاس آیا ہے علم میں سے
علم جو تیرے پاس نہیں آیا. اب سوچنے کی بات ہے, ابراہیم کے پاس پیارے بچوں, میرے محترم بزرگوں, علم کہاں سے آ گیا؟ ماں تو چھوڑ کے آ گئی تھی. پہلے دن ہی جب بی بی نے غار میں پیدا کیا تو ابراہیم کا منہ سر چوما اور وہیں غار میں چھوڑ کر آ گئی. باہر غار کا دروازہ ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا. پہلے ہفتے میں ایک مرتبہ جاتی تھی, پھر 15 دنوں میں ایک مرتبہ جاتی تھی, پھر مہینے میں ایک مرتبہ جاتی تھی کہ کہیں نمرودیوں کو پتہ نہ چل جائے اور وہ اس کا چراغ زندگی گل نہ کر دے. اب ماں اندر رہی نہیں, باہر سے اندر کوئی گیا نہیں. ابراہیم 13 سال رہا غار میں, کسی پڑھانے والے نے پڑھایا نہیں. یار حد ہے تمہاری, کمال ہے تمہاری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا جی دیکھیے, میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا. پورے گجر خان کے جتنے علماء ہیں یہاں, جتنے ہیں, شیعہ سنی کی بات نہیں, جس فرقے کے علماء ہیں, ہمارے لیے لائق تعظیم و لائق سب تسلیم ہیں. ہر ایک کا عقیدہ اپنا اپنا ہے. اپنے عقیدے کو مت چھوڑو, کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. کل مومن اخوۃ, تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. میں فکرے دے رہا ہوں, گجر خان کے جس علامہ سے جی چاہے جا کے تسلی کر لیجئے گا. یہاں سے تسلی نہ ہو, مکہ یونیورسٹی تک اور مدینہ تک گلفام اپنے فکروں کو ضمانت دے رہا ہے. جس کا کوئی رشتہ دار وہاں رہتا ہو, ٹیلی فون کر کے وہاں سے پتہ منگوا لیجئے گا اور تسلی کروا لیجئے گا کہ ان 13 سالوں میں کسی شیعہ اور غیر شیعہ تفسیر میں نہیں ملتا کہ غار کے اندر جبرائیل کے پاس جبرائیل آیا ہو, پکڑ کے دبوچا ہو, زمین پر لٹایا ہو, سینہ چاک کیا ہو, دل نکالا ہو, آب کوثر سے دھویا ہو, علم اونڈیلا ہو, ابراہیم کو پڑھنا سکھایا ہو. تو جو ابراہیم محمد کا امتی ہے, جب وہ اپنے علم کے حصول میں جبرائیل کے آپریشن کا محتاج نہیں ہے, تو جو محمد نبیوں کا نبی ہے. ضرورت ہے اس دور میں معرفت رسول حاصل کرنے کی. اگر ہمیں غیر مسلم قوتیں اپنے ظلم و ستم کی چکی کے پاٹوں کے مابین آج پیس رہی ہیں, سیاسی, اقتصادی, معاشی, اخلاقی طور پر, اگر وہ ہمارے سروں پر مسلط ہو رہی ہیں, تو اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں یہی کہوں گا کہ ان کا مقابلہ اگر کسی ہتھیار سے کرنا ہے, اس ہتھیار کا نام ہے عشق رسول. ہائے 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 ہائے, او ہو بھائی ذرا بولے بھی صحیح, صرف اس پہ نظر نہ رکھیں, بولے بھی صحیح. آپ میرے سامنے بیٹھے, کمال ہے آپ لوگوں کی. مل کے نعرہ حیدری. اور بابا بارش باہر ہو رہی ہے, اندر تو برف نہیں گر رہی جو آپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. مل کے نعرہ حیدری. درود پڑھیے گا, صلوات. واہ جی واہ, کتنی دور سے میں چلا, سارا سفر 9-10 گھنٹے میں نے بارش میں کیا.
اور اس کے باوجود میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. آپ اگر 2 4 5 میل چل کے آ گئے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بارش بھی تو آج کی شب رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ ہے. شادی اس طرح چادروں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں کچھ لوگ منہ چھپا کر جیسے نظر بد لگ جائے گی ان کے منہ کو. کمال ہے. یہ ہے رسول کی شان سننے کا انداز. درود پڑھیے گا. صلوات. اگر طاغوتی قوتوں کا آج مسلمانوں نے مقابلہ کرنا ہے، جو کانفرنس کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، مدار قائد سے لے کر یادگار پاکستان سے چل کر لیاقت باغ راولپنڈی تک جو کانفرنس ہو رہی ہے، جو کچھ پیش کرنے والے پیش کر رہے ہیں، مجھے اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں خدا را ان بچوں کو، ان جوانوں کو، ان مسلمانوں کو تم عاشق رسول بناؤ. مقابلہ کے لیے سب سے بڑا ہتھیار عشق رسول ہے. جب سینوں میں جذبہ عشق رسول ہوگا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ہائے 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 ہائے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق ہوگا تو سب کچھ ہوگا. اپنے سینوں میں عشق پیدا کرو. عشق محمدی. شب ہجرت محمد کے بستر پر سونے والا ابو طالب کا بیٹا علی نہیں تھا، بلکہ عشق محمدی تھا. ہائے ہائے ہوئے ہوئے ہوئے. ذرا دیکھو تاریخ اسلام کو، پڑھو تاریخ اسلام کو، سنو تاریخ اسلام کو. احد و بدر میں، خندق و خیبر میں، غزوہ طائف و حنین میں لڑنے والے کون تھے؟ جانباز تھے؟ نہ، عشق رسول تھا. ہائے ہائے. چلو دور نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ، آؤ کربلا آ جاؤ. کربلا کے میدان میں کون سا اسلحہ تھا؟ کون سے ہتھیار تھے؟ کون سی تعداد تھی؟ صرف 72. ان میں بوڑھے بھی، ان میں بچے بھی، گودی کے بچے بھی. لیکن دیکھا ہے جذبہ عشق، یہ عشق مصطفیٰ تھا کربلا میں کہ آج تک اپنے اور بیگانے کہہ رہے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت. ہائے ہائے ہائے. محمد و آل محمد. تو جہاں تک تعلق ہے ہمارے رسول پاک کی ذات مبارکہ کا، وہ ہے لیلۃ القدر، یہ ہے شب پیغمبر. تو لیلۃ القدر میں اور شب پیغمبر میں جو فرق ہے وہ واضح ہے، آپ کے سامنے ہے. جب قرآن کا کوئی حرف طہارت کے بغیر نہیں ہے، بھائیوں میں بڑا فکرہ دے گیا. ہائے ہائے لا یمسہ الا المطہرون. خبردار، بغیر وضو کیے
قرآن کی کسی آیت کو، آیت کے کسی لفظ کو، لفظ کے کسی حرف کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے قرآن کا مقام طہارت۔ تو جو لیلۃ القدر میں اترا، جب اس کا مقام طہارت یہ ہے، تو جو شب پیغمبر میں خود نازل ہوا، جس کا ظہور ہوا، اس کا مقام طہارت کیا ہے؟ آئیے، یہ ہے تاریخ میلاد النبی کی۔ گھنٹہ گزر گیا ہے، مجھے محسوس نہیں ہوا، ورنہ میں پیچھے سے روک لیتا ہوں۔ یہ ہے تاریخ میلاد النبی کی۔ دو چار الفاظ سنیں، بس دامن سمیٹتا ہوں تاکہ گھروں تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ حضرت بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، قرآن کا رحل بنا محمد کا دل، محمد کا رحل بنا بی بی آمنہ کے ہاتھ۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ بی بی خود فرماتی ہے، اور یہ روایت کس سے ہے؟ اس کے راوی مولا علی ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 15، دوسرا نسخہ جلد نمبر 25، حضرت علی علیہ السلام کا اپنا فرمان کہ بی بی فرماتی ہے کہ جب روح کائنات کے آنے کا وقت ہوا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کمال ہے صاحبان آپ کی۔ میں نے عمدن یہ فکرہ دیا ہے، واہ جی واہ۔ یار ذرا بولا کرو، میں اس طرح نہیں بات آگے بڑھا سکتا، جو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یہ کیوں نہیں لے رہے، میں کیسے آسان کروں۔ جب روح عوالم کے ظہور کا وقت ہوا، میں نے محمد کو روح کہا ہے، پوری کائنات کی۔ کیوں؟ جب تک روح ہو جسم ہے، جب جسم سے روح الگ ہو جائے یہ ڈیڈ باڈی ہے۔ اس پوری کائنات کی روح ہمارا رسول ہے۔ دلیل یہ ہے قرآن کی آیت، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ یہاں واو صرفی نحویوں کے نزدیک حالیہ ہے، عاطفہ نہیں ہے، یعنی اس کا معنی اور کے معنی میں نہیں، بلکہ اس کا معنی ہے در حالہ کہ وما کان اللہ لیعذبہم، میرا حبیب تیرا اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں ان پر، یعنی تیرے امتیوں پر عذاب نازل نہ کر رہا ہوں، نہ کروں گا۔ کیوں؟ در حالہ کہ انتا تو فیہم، ان میں موجود ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ آج امت مصطفی کا قرن اولا کے زمانے سے لے کر اس وقت تک تمام تر بدعمالیوں کے باوجود محفوظ رہنا، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان پر عذاب نازل نہیں کرتا اور نہ کروں گا۔ کیوں؟ در حالہ کہ تو ان میں موجود ہے۔ تو آج امت مصطفی پر عذاب کا نازل نہ ہونا اس بات کی دلیل کہ حقیقی مانوی طور پر رسول پاک ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو جب تک روح رہے جسم رہتا ہے، جب تک محمد رہے گا کائنات رہے گی۔ تو جب روح عوالم کے ظہور کا وقت قریب آیا، یہ ہے ہم شیعان محمد و آل محمد کا میلاد النبی کے متعلق عقیدہ
جو کسی پردے میں ڈھکا چھپا نہیں ہے، کہ بی بی فرماتی ہیں حضرت علی کے فرمان کے مطابق کہ مجھ پر غنودگی طاری ہوئی، چھائی، اسی غنودگی کے عالم میں میرے کانوں پر ایک آواز پڑی، اب جو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا ایک ٹکڑا نور، ایک ٹکڑا نور جو جلوہ فگن ہو چکا تھا، جب میں نے ٹک ٹکی باندھ کر غور سے دیکھا، خر ساجدا للہ، تو اس نے اللہ کے حضور سجدے میں اپنا سر جھکا دیا۔ یار حد ہو گئی، امتی اس نبی کے ہیں جو آتے ہی سجدہ کر رہا ہے اور امتی کہلوا کے نماز نہ پڑھے، امتی کہلوا کے سجدوں سے بھاگے، پھر کس منہ سے کہے گا میں محمد کا امتی ہوں؟ درود پڑھیے گا، جو ناراض ہو گئے ہیں وہ بھی پڑھ دیں صلوات۔ خر للہ ساجدن، اس نے اللہ کے حضور سجدے میں اپنا سر رکھا، انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی، شہد اللہ بالوحدانیت، اس نے گواہی دی اللہ کی وحدانیت کی، وشاہدہ بنفسہ ہی بالنبوت، اور اپنی ذات کی نبوت کی گواہی دی۔ محمد کا دنیا میں آتے ہی پہلے سانس میں سجدہ کرنا اور اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کی گواہی دینا،